مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ مشہور پروفیسر غلام مصطفیٰ صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، جبکہ ان کا خود ہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی نے آنا ہے. ہم احمدی مسلمان وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس نبی کو مان لیا ہے، اور وہ امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، ہم بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی مانتے ہیں. تو یہ ایک ان کا بہت بڑا ہیلہ اور حربہ ہے. ہمارا سادہ دل مسلمان ان کے ہیلے اور حربے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ مولویوں کے رولے ہیں، مولویوں کے چکر ہیں. دیکھو وہ مان تو رہے ہیں کہ حضور افضل ہے، بھئی صرف افضل ماننے سے بات نہیں بنتی. سن لیں عقیدہ، جو حضور کو افضل مانتا ہے آخری نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. اگر آپ نے کہا نا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا آئیں گے. تو آپ تو کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. قادیانی پھر پوچھے گا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی. اللہ جب نبوت دیتا ہے تو پھر واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے. امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی. اللہ جب نبوت دیتا ہے تو پھر واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، سچے نبی ہے، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے. تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے نبی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں. جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے. نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے. اب وہ تیسرا سوال کرے گا. پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا. دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ اب یہ تیسرا سوال ہے. ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا. اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر جو ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، میرے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور وہ یقیناً نازل ہونے والے ہیں. جب تم انہیں دیکھ لو تو پہچان لینا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی رہیں گے، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی. البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے. اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے، ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے،
گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں، تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم تو وہ نبی ہوں گے، وہ ان کے بارے میں تو یہ حدیث مسلم شریف کی واضح ترین حدیث ہے کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ نبی اللہ کے 4 دفعہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اللہ ہوں گے، اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی، جو ایک دفعہ نبی جن کو نبی بنا دیا اللہ نے تو وہ نبی ہے، وہ نبی ہی رہے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی وہ نشانی وہ قیامت کے قرب میں وہ جناب وہ جب نزول کریں گے تو وہ نبی ہی بن کے آئیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ امتی بھی ہوں گے، وہ امتی نبی ہوں گے، اور میرے آقا کی شریعت کے اوپر وہ عمل کریں گے اور اسی کی شریعت کی اتباع کریں گے اور اشاعت کریں گے۔ قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا۔ فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے۔ وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ 2 جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی۔ وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے، وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے۔ بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے۔ کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگے عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے۔ امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی، تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو وہی کہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ انبیاء، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبیوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا عیسیٰ سے نبوت واپس لے لی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ عیسیٰ نبی ہوں گے تو اللہ اس وقت بھی وہی کرے گا۔ آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے۔ میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور نبی ہونے کے باوجود امتی ہوں گے۔ میں ان کو نبی امتی کہتا ہوں، نبی ہیں اور امتی ہیں۔ میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی،
अब कहते हो पुराना नबी दोबारा आएगा, अगर जरूरत नहीं थी नबूवत की तो लाया क्यों जाएगा? वो कहेंगे इसीलिए तो जिंदा रखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत की जरूरत खत्म नहीं हुई। ये किसी माकूल आदमी को काबिल कबूल है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमला, उसकी हिकमत पर हमला है। कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, वो रोटी की सप्लाई बंद। अब ये बड़ा जुल्म है, रोटी की जरूरत है, सप्लाई बंद। कहते नहीं हम बैक डोर से ले आएंगे, फिक्र न करो। कोई माकूल बात है? बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है, कहते हैं ये भी कहते हैं जरूरत है। हम कहते हैं फ्रंट डोर से रोटी आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से वो पैदा होगा जिसको खुदा ताला नबूवत की जरूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी। पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। नबूवत का इनकार है ही नहीं। उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। ये फर्क है। इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। शुक्रिया। जहाँ तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, ना ही हमने किसी गैर मुल्क की ताकत से कभी ये कहा है कि हमें पाकिस्तानी असम्बली के आइन में तरमीम करवा कर कानून और आइन की नज़र में मुसलमान बनवाया जाए। ना ही हमने किसी पाकिस्तानी हुकूमत से कभी इस चीज़ की भीख मांगी। ना ही हमें किसी असम्बली या हुकूमत से मुसलमान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किसी सनद की ज़रूरत है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं क्योंकि मुसलमान हैं हम। हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने मुसलमान कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं। हम तमाम अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर यकीन रखते हैं। हम कुरान करीम पर ईमान रखते हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है और जिसकी मैंने अभी तिलावत की है। हम इस बात पर अला वजिल बसीरत कायम हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ और वाज़ेह लिखा है, मुतअद्दिद जगह इसकी वज़ाहत फरमाई है कि जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, मैं उसे बेदीन और दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। वो न अहमदी है न मुसलमान है। बस हमारे ख़िलाफ़ ये शोरश पैदा की जाती है और हम पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और नाउज़ु बिल्लाह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन नहीं मानते, ये नहायत घटिया और घिनौना इल्ज़ाम है जो हम पर लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के वक्त से लगाया जा रहा है जमात अहमदिया पे और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पे, और वक्तन फ़क्तन इन लोगों को इस बारे में उबाल उठता रहता है जब भी अपने मकासद हासिल करने हों। जैसा कि मैंने कहा, If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
شفيعنا صل على محمد